اس مردود کا نام مروان تھا، مروان بن حکم بن عاص۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی ہے، اور حضرت عثمان کے چچا کا بیٹا ہے۔ قرآن میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ٹائم جلدی سے جا رہا ہے۔ قرآن نے دو چیزیں روشن کی ہیں، ایک شجر طیبہ، ایک شجر خبیثہ۔ شجر طیبہ المختصر محمد والے محمد ہے۔ ٹائم ملا تو کبھی اس کی تفصیل بیان کی جائے گی کہ کون کون سے اشخاص شجر طیبہ میں شامل ہیں، لیکن شجر خبیثہ سے مراد یہ مروان مردود ہے۔ یہ اتنا بدبخت تھا کہ جب قرآن کی سورہ آل عمران کو دیکھتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا یہ آل عمران نہیں، یہ آل مروان ہے۔ اور سب شیعہ سنی سب مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ بدبخت تھا جب 2 سال کا تھا، اپنے باپ کے ساتھ رسول کی بارگاہ میں آیا۔ اور مدینہ کے لوگوں کا اصول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو رسول کی بارگاہ میں لاتے تھے اور فرماتے تھے یا رسول اللہ اس بچے کا کوئی نام منتخب کر دیں۔ جیسے آج ہمارے یہاں اصول ہے، ہمارا کوئی بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، ہم اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں، مرشدوں کے پاس جاتے ہیں، جی کوئی اچھا سا نام تو تلاش کر دو۔ مدینہ کے لوگوں کا بھی یہی اصول تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا یا بچی پیدا ہوتی تو کہتے کوئی اچھا سا نام۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، مروان ابن حکم، جب رسول نے اس بچے کو دیکھا تو رسول نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا ملعون ابن ملعون ہے، یہ سب سے زیادہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بنی امیہ کے بندر میں محمد کے منبر پہ ناچیں گے، اور ان ناچنے والوں کا سردار یہ مروان ہوگا۔ رسول اکرم نے مروان کو اپنے باپ سمیت مدینہ سے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا۔ المختصر جب پہلا خلیفہ آیا اس نے اور دور کر دیا، دوسرا خلیفہ آیا اس نے اور دور کر دیا، اب نمبر آیا تیسرے خلیفے کا، یہ تھا اس کا رشتہ دار۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے چچا کو بھی واپس لایا اور چچا زاد بھائی کو بھی واپس مدینے لے آیا۔ صرف لے نہیں آیا بلکہ اپنی بیٹی ابان کا رشتہ بھی مروان سے طے کر دیا۔ وہ جاگیر فتق جو زہرا کی ملکیت تھی، اہل سنت کے تمام علماء نے متفق علیہ لکھا۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری فی شرح بخاری میں لکھا کہ وہ باغ فتق جو زہرا کو رسول نے دیا تھا، وہ باغ فتق کا ملکیت بن گیا عثمان ابن عفان کا، تو عثمان ابن عفان نے وہ باغ مروان کو دے دیا، بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، افریقہ کا جو خمس تھا وہ بھی اس کے، اور اپنا منشی بھی مقرر کر لیا۔ اور پھر سبب یہی بنا حضرت عثمان کے قتل کا۔ المختصر کہ محمد بن ابی بکر جس کو تمام صحابہ نے مصر کا گورنر بنایا اور بھیجا گیا مصر کی طرف، تو مروان ملعون جانتا تھا کہ محمد بن ابی بکر کی پرورش کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں، پالنے والے علی ہیں، علی کا تعبیر یافتہ یہ شعر ہے، اللہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جب یہ راستے میں جا رہے ہیں مصر کی حکومت حاصل کرنے کے لیے، اب مروان کو پتہ چلا، مروان نے کیا کیا؟ خط لکھا پہلا جو گورنر تھا اس کی طرف، اور کہا کہ جو ہی محمد بن ابی بکر پہنچے اس کو قتل کر دینا۔ مہر لگائی مروان نے، اونٹنی جو تھی حضرت عثمان کی مروان کے قبضہ میں تھی، مروان نے وہ دے دی، غلام جو حضرت عثمان کا تھا وہ بھی اب چلا۔ اب جو غلام گھوڑا دوڑا کے جا رہا ہے، محمد بن ابی بکر اور اس کے ساتھی بھی جا رہے ہیں، راستے میں اس گھوڑے سوار کو روکا گیا، پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھئی ہمارے آقا حضرت عثمان نے خط دیا ہے، مصر کے والی کو دینا ہے۔
انہوں نے پکڑا اور خط دیکھا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابی بکر یوں ہی آئے، ان کا خاتمہ کر دینا، ان کو قتل کر دینا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس غلام کو در پکڑا، اس سے خط چھین لیا اور غلام کو کہا کہ جاؤ۔ اب محمد بن ابی بکر علی بن ابی طالب کے پاس آئے، ان کو خط دکھایا، سارے صحابہ کو خط دکھایا۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ صحابہ کرام نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا، بالآخر ان کو شہید کرا دیا۔ اور یہ سبب کون بنا؟ مروان ابن حکم